سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم، کیا تم لوگ یہی چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کہ تم بھی سوال کرو اپنے رسول سے علیہ الصلاۃ والسلام، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوالات کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس سے پہلے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بدل لے گا کفر کو ایمان کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، سو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی ایک اور قباحت، شرارت اور برائی کو بیان کیا ہے۔ اس کو مفسرین کرام رحمہم اللہ نے 25ویں قباحت لکھا ہے، یعنی یہ مختلف قسم کی یہودیوں کی بری عادات جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، ان کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ایک موقع تھا کہ یہودی اللہ رب العالمین کی ایک لاڈلی اور پیاری قوم تھی، جس کو اللہ پاک نے فرمایا تھا فضلناکم علی العالمین، ہم نے تمہیں اس وقت کے جہان والوں پر فوقیت دی تھی۔ لیکن پھر ان کے اندر ایسی بری عادات پیدا ہوئی، حب جاہ، حب مال، اور اسی طرح شہوت پرستی، خواہشات نفسانی، انبیاء علیہ السلام کو ستانا، تنگ کرنا، یہاں تک کہ ان کو شہید کرنا۔ ایسی عادات پیدا ہوئی کہ جنہوں نے اس محبوب قوم کو مبغوض قوم بنا دی، اللہ کا ان پہ غضب نازل ہوا۔ ہمیں قرآن کریم کے اندر امت مسلمہ کو، مجھے آپ کو اللہ پاک یہ اس لیے بتا رہے کہ تم لوگ خیر امت ہو، بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ خیال کرنا اگر یہ عادات تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو پھر جیسے یہ اللہ کی نگاہوں سے گر گئے، تمہیں بھی پھر کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی ایسی بری عادات سے حفاظت فرمائے۔ یہ عادت اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوال کرنے کی عادت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، توحید اور رسالت، آخرت سمجھاتے، تو ان کے سامنے عجیب قسم کے مطالبے رکھتے، جیسا کہ گزشتہ آیات میں بھی آپ پڑھ چکے۔ کبھی کہتے جی ارنا اللہ جہرتاً، ہم اللہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے۔ کبھی کہتے جی آپ کے پاس فرشتے آئے، لائنیں بندھی ہوئی ہوں فرشتوں کی، ایک ایک آئے اور یہ کہتا جائے کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے، یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔
تو پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ اسی طرح کے کچھ سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے مدینہ منورہ کے یہودیوں نے۔ ایک سوال تو یہ کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اکٹھی آ گئی ایک ہی دفعہ، قرآن کریم اس طرح ایک ہی دفعہ کیوں نہیں آیا آپ کے پاس؟ یہ ایسا کیوں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں پورا ہو گئے؟ یہ بھی اکٹھا اتار دیتے، آ جاتا، جیسے تورات آئی، انجیل آئی، یہ بھی اکٹھے ہی آ جاتا۔ تو اس قسم کے عجیب مطالبے، حالانکہ ان کا تعلق کسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے، بندہ سوال کرتا ہے جی مجھے یہ ایک اشکال ہے، میرا اشکال دور ہو جائے، یا میرے ایک یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں عمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیں میں کیسے عمل کروں۔ ایک سوال صرف اس لیے ہوتا ہے کہ سوال کریں گے، یہ ہمارا جواب نہیں دے سکیں گے، ہم کہیں گے کہ دیکھا تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ ایک سوال اس لیے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی اس شخص کے لیے جو علم حاصل کرے صرف اس لیے کہ میں علماء سے جھگڑا کر سکوں، میں لوگوں سے مباحثہ اور بحث کر سکوں، صرف اس لیے علم حاصل کرے۔ جہاں آپ نے علم کے بہت سے فضائل بتائے ہیں، اس نیت سے علم حاصل کرنے والے کی مذمت بھی آپ نے بیان فرمائی۔ میرے محترم دوستوں، یہ ایک یہودیوں کی عادت اور خصلت تھی کہ بلا وجہ سوال و جواب، ایسے سوال جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب فرعون کی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ کہ آپ نے اس سوال سے کیا لینا دینا ہے؟ عملی سوال پوچھیں کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی، کاروبار کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے اخلاق کیسے بنانے، پتہ چلے کہ کچھ پوچھنا چاہ رہے۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے جی یہ جنات جو ہیں یہ پیشاب پخانہ کہاں کرتے ہیں؟ میں نے ان سے انہی الفاظ کے ساتھ اس کو کہا، میں کہ تو انہوں نے لیٹرین نہ بنا کے دینی، تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق واسطہ؟ تو جہاں بھی کرے، اپنی عملی زندگی کے بارے میں پوچھو کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عادت تھی کہ ایسے بیہودہ سوالات، عجیب قسم کے مطالبے، یہی کچھ انہوں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہا۔ اللہ پاک نے اس پہ سختی کے ساتھ سرزنش کی۔ غالباً غزوہ حنین کے موقع پر ایک صاحب نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب بات کہی۔ غزوہ حنین میں مال غنیمت بہت زیادہ اکٹھا ہوا تھا، بہت بڑا مال اکٹھا ہوا تھا، کافروں کو جلدی شکست ہو گئی تھی۔ ایک موقع پر تو مسلمانوں کو دل میں خیال آیا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، آج تو ہم جیتے ہی جیتے۔ اللہ پاک نے ابتدا میں ذرا سا نقشہ پلٹ کے دکھا دیا کہ جیت کثرت کے اندر نہیں ہے، جیت میرے ہاتھ کے اندر ہے، وہ میں جس کو چاہوں عطا کر دوں۔ تو بعد میں جب تنبیہ ہوئی اور پھر صحیح لائن پہ آ گئے گویا کہ، تو دوبارہ اللہ پاک نے فتح نصیب فرما دی۔ جب فتح ہوئی بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ اب مال غنیمت تقسیم کر رہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہوں، اس تقسیم میں ذرا سی بھی کوئی کسی قسم کی کمی بیشی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ پورا تولنے والے اور انصاف کرنے والے تھے۔ اس کے باوجود ایک صاحب کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ اب اس کا لہجہ غلط ہوگا، انداز غلط ہوگا، آپ سے یہ بات کہنا ہی غلط تھا۔
آپ نے فرمایا بھلے مانس میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے؟ اللہ کی دھرتی پہ اس وقت امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف نہیں کریں گے تو پھر کون انصاف کرے گا؟ لیکن پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا اللہ رحم کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ان کی قوم نے ان کو اس سے بھی زیادہ ستایا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا۔ آپ علیہ السلام بھی بڑے ہی صبر والے تھے۔ بہرحال اللہ پاک نے اس پہ سرزنش کی کہ ام تريدون، تم لوگ یہی چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے ان رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے ہی سوالات کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوالات کیے گئے، اب یہی چاہتے ہو کہ ان سے بھی ایسے ہی سوالات کرو، یعنی یہ رویہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا کہ یہ تنبیہ یہودیوں کے لیے ہے، لیکن حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تنبیہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ ہو سکتا ہے بعض مسلمان بھی اسی طرح سوال کرنے لگ گئے ہو، یا کسی نے کوئی ایسا سوال کر دیا ہو، تو اللہ رب العالمین نے سب کو گویا تنبیہ کی، اس قسم کے بیہودہ سوالات کوئی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کو آپ نے سخت ناپسند کیا، ایک کثرت کلام اور ایک کثرت سوال۔ بہت زیادہ بولنا، بڑبولا انسان جو بس ہر وقت باتیں ہی سناتا ہے، ایسا انسان لازمی طور پہ زبان سے غلطیاں کرے گا، زبان سے کوئی ایسے جملے لفظ بول دے گا جو اس کے لیے مشکل کا سبب بن جائے گی۔ بلا ضرورت گفتگو کو پسند نہیں کیا گیا۔ اور دوسرا کثرت سوال، قیل و قال۔ حج کا موقع تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج فرما رہے، صحابہ اکرام صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے۔ ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اب فی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب کیا حج ہر سال فرض ہے؟ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کو نظر انداز کیا، اگنور کیا، جواب نہیں دیا آپ نے۔ انہوں نے پھر دوسرے موقع پہ یا دوسری سائیڈ سے آ کے پھر سوال کیا، وفی کل عام یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر دوسری دفعہ بھی نظر انداز کی، تیسری دفعہ پھر انہوں نے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور اصلاح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے، مفہوم میں اس کا عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے جب میں جواب نہیں دے رہا تو کیوں مجھے مجبور کر رہے ہو جواب دے؟ اور پھر فرمایا کہ اگر میں نعم کہہ دیتا، ہاں، تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب شریعت ہے، انہوں نے سوال کیا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ کہہ دیتے کہ ہاں، تو کیا ہوتا؟ شریعت بن جاتی، ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اندازہ کرے پھر کتنی مشکل ہوتی۔ آپ نے فرمایا جس معاملے میں میں خاموش ہوں تم بھی خاموشی اختیار کر لو، اور پھر وضاحت فرما دی کہ حج ہر سال فرض نہیں ہے، لیکن ایسے بار بار سوالات کرنے کو آپ نے گویا پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ کیا تم ان سے بھی، ایسے عظیم الشان رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے ہی سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے یہودی یا ان کے بڑے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیا کرتے تھے؟ فرمایا یاد رکھو جو ایسا کرے گا آخر کار اس کا سوال، اس کے اشکالات، اس کی فضول گوئی اس کو بعض اوقات کفر تک لے جائے گی۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اب کسی کو ایمان حاصل ہو جائے
اور پھر اس کے بعد وہ کفر کی طرف چلا جائے۔ ایک تو ہے کہ بندے کو ایمان حاصل ہی نہیں ہوا، وہ بھی بہت بڑا مجرم ہے، لیکن ایک ایمان حاصل کر کے پھر ایمان چھوڑ کے پھر کفر میں چلا گیا، کتنا سنگین جرم بن گیا اس شخص کا۔ اللہ پاک فرماتے ایسا شخص فقط ضل سواء السبیل، یہ سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک گیا، بہت دور چلا گیا۔ کوئی بندہ سیدھے راستے سے مین روڈ سے تھوڑا بہت گلیوں میں اترے تو پھر دوبارہ سیدھے راستے پہ آ جائے گا، اور کوئی بھول بھلائیوں میں اتنا آگے نکل جائے، گلیوں میں اتنا دور بھٹک جائے کہ سڑک ہی گم ہو جائے، اس کا پھر سیدھے راستے پہ آنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسی عادات اپنے اندر پیدا نہ کرو کہ جو تمہیں سیدھے راستے سے دور لے جائے۔ اللہ پاک ایسی بری عادات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات ضرور ہونے چاہیے، انما شفاء العی السؤال، فرمایا کہ بیمار کی شفا ہی سوال میں ہے، دل کا بیمار ہو اس کی شفا ہی سوال کے اندر ہے، لیکن سوالات عملی زندگی کے متعلق ہونے چاہیے۔ ایسا سوال ہو کہ جناب میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے کروں، مجھے اس کا طریقہ بتا دو۔ یہ تو سوالات ہیں، یا ایمان کے متعلق، عقیدے کے متعلق، نظریے کے متعلق، عملی زندگی کے متعلق، اخلاق و معاشرت اور معیشت کے متعلق سوالات ہوں تو پھر تو پتہ چلے کہ بندہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ایسے فضول سوالات کو اسلام نے، شریعت نے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتاً کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، جتنا طلباء نے، طالبات نے پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اے اللہ پاک ہر ایک کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس، ان کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔
اے مولا کریم یا اللہ پاک جتنے مسلمان بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہے یا جو درس کو